أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق کرنے لگا، انسانیت کو بنانے کے لیے ابتدا کے لیے جب تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمانے لگے تو اس وقت اپنی حکمت کے تحت فرشتوں کے سامنے یہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ تو فرشتوں کے سامنے جو ذکر کیا اس میں کوئی فرشتوں سے مشورہ لینا نہیں مقصد تھا، بلکہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت بیان کرنا مقصد تھا، تاکہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کا پتہ چل جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مشیر نہیں ہے، اللہ پاک مشورے لینے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے مشورے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم مکمل ہے اور ہر چیز پہ محیط ہے۔ تو فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ جس کو احکامات سونپے جائیں گے، کہا جائے گا، اور پھر اسے اس چیز کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو، اور بدلے میں اس کے سامنے جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی، دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتے کہنے لگے کہ آپ ایسی مخلوق کو بنانے لگے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کرے گی۔ تو فرشتوں نے یہ کیسے کہہ دیا؟ فرشتوں کو جب یہ بتایا گیا کہ زمین میں اس طرح سے مخلوق پیدا کی جائے گی، اس طرح سے بسائی جائے گی، تو انسانوں کی زمین میں بسانے سے پہلے، انسانوں کے بسانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بسایا تھا۔ تو جنات بہت زیادہ شریر تھے، جنات کی شرارتیں، فساد، خون ریزیاں، یہ ساری چیزیں فرشتوں نے دیکھی تھی۔ تو فرشتوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ انسان بھی کچھ اسی قسم کا ہوگا۔ فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا، اس لیے فرشتوں نے یہ کہا کہ جو خون ریزی کرے، جو فساد برپا کرے، تو اس سے تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو صرف اور صرف نیکی کر رہے ہیں۔ فرشتے جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے اسی حالت میں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب معراج کا سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ فرشتے ہیں ایسے جو قیام میں ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں پیدا فرمایا اور وہ اسی حالت میں ہیں، اور قیامت تک وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اور اس طرح بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ تو بیت المعمور وہ آسمانوں پہ کعبہ ہے فرشتوں کے لیے، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں روزانہ، اور
قیامت تک پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے اس وقت سے لے کر ایک مرتبہ صرف طواف کرنے کی اجازت ہے، اور پھر ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ فرشتے پیدا کیے ہیں، اور فرشتوں کے اندر اس چیز گناہ کا مادہ نہیں ہے، عصیان کا، نافرمانی کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں نافرمانی نہیں پیدا کی، نافرمانی نہیں رکھی، ان کے اندر صرف نیکی ہی نیکی ہے، نیکی کی طاقت ہے، گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ تو فرشتے اس لیے کہنے لگے کہ ہم بہتر ہیں، نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، نقدس لک، آپ کی پاکیاں ذکر کرتے ہیں۔ تو یا اللہ پھر ہم ہی بہتر ہوئے کہ جو آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب جو ارشاد فرمایا، حاکمانہ جواب فرمایا، انی اعلم، میں جانتا ہوں اور میں خوب جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، ما، ہر اس چیز کو، لا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، مٹی جہاں جہاں سے اٹھوانی تھی اللہ پاک نے مٹی اٹھوائی، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم عطا کیا۔ علم کی اتنی فضیلت ہے، اور علم ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت یہ فرشتوں کے سامنے ثابت کی۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے تمام ضروری چیزوں کے نام سکھا دیے، جتنے بھی نام تھے وہ سکھا دیے، اور فرمایا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فَقَالَ أَنبِئُونِي، پھر فرشتوں سے یہ کہا کہ مجھے بتاؤ، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات، خاصیات یہ بتاؤ مجھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے اس کا، الا ما علمتنا، ہاں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اس کے سوا ہمیں علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو علم دیا گیا، چیزوں کا بتایا گیا، اور فرشتوں سے پھر پوچھا گیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتا دیا تھا، اور اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب کہا گیا کہ آدم آپ بتائیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا، فرشتوں کو بتایا نہیں تھا، اس لیے فرشتے پھر بتا نہیں سکے، تو اس سے تو فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ فضیلت کا اظہار ہے، اس طرح کیسے ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خاصیات کا، اشیاء کی خصوصیات کا، چیزوں کا بتایا، تو فرشتے بھی سن رہے تھے، فرشتے بھی سامنے تھے، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو اس کی تاثیر بھی اور ہر چیز کا نام سمجھ آ رہا تھا، اور فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کا فرشتوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اس لیے فرشتوں کو سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ ہے ایک علم ہے فطرت کا علم، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں علم رکھا ہوتا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فطرت میں علم رکھا گیا تھا، اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بتایا گیا تو سمجھتے گئے، اور فرشتوں کے متعلق نہیں تھا، فرشتے اس کو نہیں سمجھے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر فرمایا کہ اے آدم انہیں خبردار کریے، انہیں بتا دیجئے ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان چیزوں کے نام، ساری تفصیلات بتا دیں، قال،
تو اللہ پاک نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان و زمین کے تمام غیبوں کو جاننے والا ہوں اور بہت خوب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، ان ساری چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ پاک نے فضیلت کا اظہار فرمایا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں کو سمجھ آ گئی۔ اب فرشتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو شیطان ہے، شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے عزازیل کو شیطان بنا دیا، اسے ذلیل کر دیا، اور بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے طوق میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا۔ تو اس کا نام عزازیل تھا، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور پھر فرمایا اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کا سجدہ کریں۔ سجدہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ جو پہلی شریعتوں میں جائز رکھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور پھر اس کی تعبیر بھی ہوئی کہ سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تعظیمی سجدہ کیا گیا۔ تو پہلے بادشاہوں کے لیے اور اولیاء کے لیے، بڑوں کے لیے، انبیاء کے لیے تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، جھکتے تھے، لیکن شریعت میں منع کر دیا گیا، تو تعظیمی سجدہ تھا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سجدہ تھا جیسے کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہے، سجدہ اللہ پاک کا ہے، سجدہ کعبہ کا تو نہیں ہے، سجدہ تو اللہ پاک کا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو بمنزلہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، اسجدوا، فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ تو چونکہ یہ فرشتوں میں رہتا تھا اس لیے حکم تو اسے بھی دیا گیا تھا۔ فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت یہ علم کے ذریعے سے ثابت ہوئی۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کا درس جو آپ سنتے ہیں باقاعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے۔ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نوجوان، بوڑھا، جس علم میں جس بھی سٹیج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، عمر کے جس درجے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کو علم کی بہرحال ضرورت ہوتی ہے، بہرحال اس کو علم کی ضرورت ہے۔ اور قرآن اسی لیے اتارا گیا کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ دعوت دینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دوست احباب سے کہنا چاہیے درس قرآن میں شرکت کریں اور درس قرآن کو بڑی اہمیت کے ساتھ سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔